نیلم کی سچائی تو اسے اسی دن پتہ چل گئی تھی جب وہ انور سے بحث کر رہی تھی۔ اس دن اسے پتہ چلا وہ جس کو سب سے زیادہ مہلک سمجھ رہا ہے وہی اصل آستین کا سانپ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اور زیادہ حالت بگڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے جانا پڑا، مگر اس دن جب انہیں ہوش آیا تب وہ طے کر چکے تھے نیلم کو اسی کے کھیل میں ہرانا ہے جس سے سب کے لیے اس نے اتنا بڑا ناٹک کیا، ان کی بیٹی کی زندگی خراب کی۔ وہ تو اچھا ہوا اس کا تیر نشانے پر نہیں لگا۔ چاند اس کی بیٹی کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہو رہا تھا، ان کی غلطیوں کی سزا اس کی بیٹی کو نہیں ملی تھی۔ یہ سب سے اچھا ہوا تھا ان کی زندگی میں۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ بھی انہوں نے سوچ لیا تھا۔ تبھی فون نکال کر انہوں نے اپنے وکیل کو کال ملائی۔ ہیلو جبار، اگلے آدھے گھنٹے میں تم ہمارے گھر آ جاؤ اور ساتھ ہی جائیداد کے پیپر بھی لیتے آنا۔ وکیل سے بات کر کے موبائل ایک طرف رکھا۔ کل رات چاند کی اور 3-4 گواہوں کی موجودگی میں اس نے ساری جائیداد مشی کے نام کر دی تھی۔ کیونکہ کوئی اور اولاد نہ ہونے کے بنا پر اسے ساری جائیداد کی اکیلی وارث وہی تھی، اور اب یہ پیپرز سیدھا اس کی بیٹی کے پاس جائیں گے۔ ان کے پاس اسے دینے کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ دکھوں کی کتنی ہی سوغاتیں وہ اس کی جولی میں ڈال چکے تھے۔ جانتے تھے ان کی یہ جائیداد دل پر لگے زخموں پر مرہم کبھی نہیں بن سکتی، مگر وہ اپنی ساری زندگی کی محنت ایک ایسی عورت کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے جو ان کے ہنستے کھیلتے آشیانے کو اجاڑنے کا باعث بنی تھی۔ وہ خود اس کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، مگر آج اپنی ڈھیر ساری دعاؤں اسے دیکھا وہ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی اگر مویشی کی شادی میں جاتے تو اس کو راحت کے بجائے تکلیف ہوتی، مگر انہوں نے سوچ لیا تھا ایک بار اس کی شادی کے فنکشن ختم ہو جائے پھر وہ خود جا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے۔ او مائی گاڈ رومان پلیز، اور کتنا دور ہے؟ گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی ابھی تک گاڑی چل رہی تھی۔ سرپرائز کے لیے اتنا ویٹ تو کرنا پڑے گا بیبی، مگر جو سرپرائز ہے آئی ایم شور تمہیں 440 وولٹ کا جھٹکا ضرور لگے گا۔ کب سے رومان شاہ کی پر اسرار باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ دو آ گئے۔ 5 منٹ بعد ان کی گاڑی ملک ہاؤس کے باہر آ کر رکی۔ دونوں ہی گاڑی سے باہر نکلے۔ چھالیزے نے اس چمچماتے گھر کو حیرت سے دیکھا۔ وہیں رومان شاہ کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھرنے لگی۔ شمس شاہ، ویسے تو آپ کو میرے ویلکم کے لیے یہاں دروازے پر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ آخر کا اتنے سالوں بعد آپ کا یہ پوتا آپ کے سامنے آیا ہے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، آپ رہیں اپنے اس تابع دار پوتے کے ساتھ۔ رومان شاہ اپنا ویلکم کروانا خود جانتا ہے۔ لیزا کو حکم دیتا وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ تو اندر چلے گی، مگر رومان شاہ کے قدم وہیں رکے۔ ملک ہاؤس کے 2nd فلور پر جو نظریں ٹھہری پھر پلٹنا بھول گئی۔ دلہن کے لباس میں خوبصورت بھاری زیورات پہنے وہ لڑکی شاید جہاں موجود دلہنوں میں سے ایک تھی۔ وہ بہت ملکوں کی ماڈل اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رات گزار چکا تھا، مگر ایسا حسن کبھی دیکھنے کو نہ ملا تھا۔ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹی چادر اس نے کہیں دیکھی تھی، مگر کہاں؟ دماغ پر زور ڈالنے کے بعد ایک جماکے کے ساتھ اسے کچھ یاد آیا۔ روشنی، چلو بیٹا، روپ کو ہال میں لے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ چنبیلی نے دروازے کے پاس آ کر اندر جھانکا۔ بیوٹیشن اور روشنی کو روپ کے دوپٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا دیکھ وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں اس کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی ہیں۔ ہاں آنٹی، بس ابھی لاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ۔ چنبیلی کو جواب دے کر وہ خود ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو میڈم نیچے، تمہارے دولہے راجہ تمہارے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ روشنی نے مسکراہٹ دبا کر اسے چیرا، مگر وہ تو اپنے آپ پر لدے بوئے سے پریشان بیٹھی تھی تو اس کے مذاق پر خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چادر اٹھا لاؤ۔ روشنی ٹیبل پر پڑے تھال کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسباب میں سر ہلا کر تھال میں رکھی سرخ رنگ کی چادر اٹھا لائی۔ گہرے سرخ رنگ کی کامدار چادر باریک شیشوں سے سجی نفاست سے ہاتھ کی مدد سے کی کڑھائی اس چادر کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ اس چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ روشنی کے سہارے کمرے سے باہر نکلی۔ اپنا پرس بھی روشنی کو تھما رکھا تھا اور خود دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو بھی تھام رکھا تھا۔ ویسے تو شاید وہ سب سنبھال لیتے، مگر ہائے رے یہ ہیلز۔ 2nd فلور پر پہنچ کر اتنے بڑے گھونگھٹ میں اس کا سانس پھولنے لگا۔ رکو رکو روشنی، میں 2 منٹ سانس لے لوں۔ ریلنگ پر ہاتھ آ کر اس نے گھونگھٹ کو چہرے سے ہٹا کر ٹھنڈے ہوا میں گہرے گہرے سانس لیے۔ موسم واقعی آج اچھا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لے کر واقعی اسے اچھا لگا تھا۔ ساتھ ہی چہرے پر مسکراہٹ آن ٹھہری، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی طرف بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ حال میں سبھی لوگ موجود تھے اور سبھی دلہنوں کے انتظار میں تھے۔ قرۃ العین باری باری اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ دیری کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ روپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔
کیونکہ مشی اور نور تو کب سے تیار ہو گئی تھی۔ چنبیلی سکون سے بیٹھی تھی جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو۔ چاند اور ارسل بھی بے چین تھے، مگر ان دونوں کے برعکس مصطفیٰ شاہ سکون سے بیٹھا تھا۔ جس کے لیے اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ انتظار بھلے ہی سولی پر لٹکانے کے برابر تھا، مگر اس جان لیوا انتظار میں بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا۔ عصمت بھی اس کا یہ سکون بڑا انداز دیکھ رہا تھا، جبکہ چاند اور ارسل کی بے چینی بھی اس کی آنکھوں سے محفی نہ تھی۔ تم کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ ارسل نے ایک بار پھر چاند کو گورا۔ اسی وجہ سے جس وجہ سے تم بے چین ہو رہے ہو، نظریں بھلے ہی اندرونی حصے کی طرف ٹکی تھی، مگر وہ ارسل کی باتوں کا جواب بھی حاضر جوابی سے دے رہا تھا۔ تم پر یہ بے چینی سوٹ نہیں کر رہی۔ 12 بجے تک سونے والے ارسل نے تانا مارا، ساتھ ہی 10 کو بڑھا کر 12 بھی کر دیے، جس پر چاند نے اندرونی حصے سے نظریں ہٹا کر اسے سخت نظروں سے گورا۔ آخرکار یہ لمحہ بھی ختم ہوا، وہ تینوں بھی حال میں ڈھال ہوئی۔ چاند نے اپنی نظروں کا مرکز وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف گامزن کر لیا، کہیں اس کی جنگلی بلی کو یہ نہ لگے کہ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف ارسل کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آن ٹھہری۔ مصطفیٰ کا دل میں بھی سکون کی کئی لہریں دوڑ گئی۔ نور اور مشی تو صحیح طریقے سے سیج کے چل کر آ رہی تھی، دوسری طرف روپ کی حال دیکھنے لائق تھی۔ روشنی اور تارک کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ چل رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کا پاؤں بار بار مڑ رہا تھا۔ وہ مسکرایا جانتا تھا، اس نے کبھی زندگی میں ہائی ہیل نہیں پہنی۔ تبھی خاموشی سے اس کا اپنے نزدیک آنے کا انتظار کرنے لگا۔ قرۃ العین نے بھی آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تاکہ وہ اسٹیج تک بآسانی پہنچ سکے۔ وہ دونوں ہی چاند اور ارسل کے برابر آ کر بیٹھی تو ہر بار کی طرح مشی نے چاند کو سخت نظروں سے گورنا چاہا، مگر آج شاید چاند کی قسمت اچھی تھی جو مشی نے اتنا بڑا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ تبھی نینو کے تیروں نے چاند کی آنکھوں تک رسائی حاصل نہ کی۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ او خدا، بچت ہو گئی، ورنہ آج تو گولہ باری طے تھی۔ ایک نظر مشی کے گھونگھٹ کی طرف دیکھا، وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ رکیب کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ ارسل نے اتنے بڑے نیلے گھونگھٹ کو دیکھا منہ بنایا۔ وہ قرۃ العین ماما نے بولا تھا کہ یہ گھونگھٹ لینا ہے، پھر ساری رسموں کے بعد گھونگھٹ اٹھانے کی بھی رسم ہوگی، اس لیے انہوں نے اس سارے فنکشن میں یہ گھونگھٹ اوڑھنے کا بولا ہے۔ نور کی اتنی ساری تفصیل پر وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ رسم تھی تو کیا کیا جا سکتا تھا سوائے انتظار کے؟ اسٹیج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے مصطفیٰ شاہ نے خود اٹھ کر روپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بنا کسی کے سہارے کے اوپر آ سکے۔ اوہو جیجو جی، ناٹ بیڈ، تارا نے شرارتی انداز میں کمنٹ پاس کیا، مگر کچھ دوری کے فاصلے پر کھڑے سن نے منہ بنایا۔ مجھے تپا کر یہ لڑکی دوسروں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتی ہے۔ بیٹر فیل کر رہی ہو مسز شاہ؟ اسے اپنے قریب بٹھا کر وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، لیکن روپ کو اس کا یہ سوال تبا گیا۔ میں بالکل بھی بیٹر فیل نہیں کر رہی۔ بیٹر میں تب فیل کروں گی جب اس سارے بوجھ کو اتار کر کھلی ہوا میں سکون کا سانس لوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر گویا ہوئی، لہجے میں غصے کی رعنائی صاف واضح ہو رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، اس بوجھ سے آزادی دلوانے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ مانی ہے اس انداز میں کی گئی سرگوشی روپ کی بولتی بند کر کے۔ رومان شمس شاہ کی نظر جیسے اس پر پڑی، حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آخر یہ انسان یہاں کیوں کرو کیسے آ گیا؟ رومان شاہ میں شمس صاحب کی ضعیف وجود کی طرف دیکھا۔ ابھی تک مرا نہیں یہ بڈھا، اتنا بڑا صدمہ لگا تھا، اس کے بعد بھی کمینہ ابھی تک زندہ ہے۔ انہیں دیکھا رومان شاہ کے دماغ میں سب سے پہلے یہی حسین خیالات نے حملہ کیا، لیکن پھر اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ لیزا کا چھوڑ کر لمبے لمبے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ کیسے ہیں دادا جی؟ جی پر زور دے کر وہ طنزیہ نظروں سے ان کے ضعیف وجود کو نیچے سے اوپر تک ناپنے لگا۔ ویسے دادا جی بڑے سخت جان معلوم ہوئے آپ تو، مجھے تو لگا تھا جن رشتوں کو آپ جی جان سے چاہتے تھے ان کی موت پر تو آپ کی روح بنا کسی وجہ کی ہی پرواز کر جائے گی اور باقی رہ گیا آپ کا وہ چہیتا پوتا۔ تو اس دنیا سے جب اس کے سارے اپنے ختم ہو جائیں گے تو وہ آخر کب تک زندہ رہتا؟ اور پھر اتنی ساری جائیداد کو سنبھالنے کے لیے آپ کے خاندان کے سارے چشم و چراغوں میں سے بس ایک ہی روشن دیا رہ جائے گا، اور وہ ہوں گا رومان شاہ۔ لیکن آپ نے تو میرے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ نہ صرف اس دھرتی کا بوجھ بڑھانے کے لیے زندہ رہ گئے، بلکہ اپنے اس پوتے کو بھی میرے باپ کے پیچھے لگا دیا۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے، وہ ذہن میں بگوئے تیروں سے شمس شاہ کے دل کو چلنی کرنے کا کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو رومان، تم ہمارے خون کا وہ گندا قطرہ ہو جس کی بھرپائی ہم نے اپنی انمول موتی گوا کر کی ہے، اور کس حق سے تم آج ہماری خوشیوں کو گلے لگانے آئے ہو؟ اس عمر میں بھی ان کا غصہ سبا نیزے پر تھا۔ سرخ چہرہ لیے وہ پوری آنکھیں کھول کر اسے گھور رہے تھے۔ ان کا بات چلتا
تو وہ ابھی اسی وقت اس انسان کو اپنے پوتے کے آس پاس سے کوسوں دور کر دیتے۔ ریلیکس رہتا حضور، اس عمر میں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا سکون قابل تھا۔ ویسے اپنی بہو کا نظارہ تو کروائیے، اور ہم بھی تو دیکھیں اپنے چہیتے پوتے کے لیے آپ کون سا چاند کا ٹکڑا توڑ کر لائے ہیں۔ وہ مکاری سے ادھر ادھر نظر گھمانے لگا، جبکہ اسے 100% گارنٹی تھی جو لڑکی اس نے ملک ہاؤس کے دوسری منزل پر دیکھی تھی وہی مصطفیٰ شاہ کی بیوی ہوگی، کیونکہ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹی شال ایک تصویر میں اس نے دیکھی تھی، اور وہ تصویر مصطفیٰ شاہ کی ماں کی تھی، اور 4 رومان۔ ویسے تو تمہیں قاعدے سے اسے بابی بلانا چاہیے تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، تمہیں اور تمہارے باپ کو رشتوں کا پاس نہ کل تھا نہ آج، تو پھر تم تو اس کا خون ہو، اس کے نقش قدم پر ہی چلو گے۔ اگر تمہیں میرے پوتے کی دلہن سے ملنا ہے، انہوں نے بھی جتاتے انداز میں میرے پوتے پر زور دیا، تو تم جہاں کیوں کھڑے ہو وہاں جاؤ، اگر ہمت ہو تو اس کی عزت کو اپنی گندی نظر سے چھو کر بھی دیکھنا۔ میرا دعویٰ ہے میرا پوتا تمہیں اگلا سانس لینے کا موقع نہیں دے گا۔ اس پر شمس شاہ کے چہرے پر سکون تھا، لہجے میں ایک غرور اور ماندار آیا جو اسے مصطفیٰ شاہ پر تھا۔ مصطفیٰ شاہ شمس شاہ کا غرور اور فخر تھا، یہ بات اس کے لہجے سے صاف آیا تھی، جسے محسوس کر کے رومان شاہ نے پہلو بتا، کیوں میرے پوتے کے نام سے ڈر گئے کیا؟ انہوں نے رومان شاہ کے چہرے پر پھیلے غصے پر طنز کیا، لیکن انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ رومان شاہ کسی سے نہیں ڈرتا، انہیں غصے سے گویا ہوا، مگر شمس شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس کسی میں مصطفیٰ شاہ کا نام نہیں آتا۔ ان کے جتاتے انداز پر رومان شاہ کا دل جل کے راکھ ہو گیا۔ بہت غرور ہے اس بڈھے کو اپنے اس پوتے پر، مگر کوئی بات نہیں، زیادہ دن نہ یہ بوڑھا زندہ رہے گا اور نہ ہی اس کا پوتا، کیونکہ بھلے ہی مجھ میں بھی شاہ خاندان کا خون بہتا ہے، مگر میرا دشمنی کا انداز ان دادا پوتوں سے کچھ مختلف ہے۔ وہ پر اسرار ہنسا، مگر احسن جو رومان شاہ کو دادا جی کے پاس جاتے دیکھ چکا تھا، ان کے قریب ہی رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب رومان شاہ کی باتوں سے اس کا بھی خون کھول گیا تھا۔ جب مصطفیٰ شاہ سننے گا تو اس کا کیا حال کرے گا؟ ساری رسمیں ترتیب کے حساب سے ہو رہی تھی۔ دودھ پلائی پر تارا جی بڑھ کر ان دینوں کو تنگ کر رہی تھی، بلکہ دودھ پلائی کی اچھی خاصی رقم بھی وصول کر چکی تھی، ابھی بھی اس کا دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے بھائیو جیجو، اگر آپ سب اپنے اپنے پاؤں سے بیوہ ہونا چاہتے ہیں تو شوق سے میں آپ سب کے جوتے اتوار سکتی ہوں، بس ان میں آپ سب کو پریشانی ہوگی، وقت ضائع ہوگا، میری بابیوں سے صلاباتیں سننے کو بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے احسان کار دینے والے اللہ پر سبھی اششکار اٹھے۔ چمیلی نے اس کے بازو کو دبایا، بس کر شیطان، اور کتنا ستائے گی، ان سب کو بہت وقت ہو گیا، اب ہمیں ان کو کمرے میں بھیجنا چاہیے۔ نو 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 ماما، ایک ہی بار تو میرے بھائیوں اور پاپی کی شادی ہو ہی ہے، تو میں نے جی بھر کے اپنے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی ہری جھنڈی دکھائی، رہنے دو چمیلی بچی ابھی شوگر لگائے گی، بعد میں یہ وقت دوبارہ لوٹ کر تھوڑی آئے گا۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر جہاں تارا دوبارہ چہک اٹھی، وہیں چمیلی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کو سمجھانے کے بجائے تم اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ وہ جنجلا اٹھی، ارے چھوڑو بچی ہے، تم ادھر آؤ، مہمانوں کو رخصت کروانے میں میری مدد کرو۔ اس نے اپنے ساتھ چمیلی کو بھی گھسیٹا۔ او مائی گاڈ، مصطفیٰ شاہ وہ اسٹیج پر 2 دلہنوں کے درمیان اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ پوری شان سے براجمان تھا۔ کالا رنگ ہمیشہ ہی اس پر جچتا تھا، اور آج اسی رنگ کی شیروانی میں سر پر سنہری پگڑی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کسی لڑکی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ سے اس کے دل کا حال صاف آیا ہو رہا تھا۔ اس سے تو کبھی مصطفیٰ شاہ نے نرمی سے بات نہ کی تھی، مگر یہ لڑکی کون تھی جس کے باعث اس کے چہرے پر اتنی زیادہ مسکراہٹ سجی تھی؟ مگر اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اس بات پر آیا، آخر مصطفیٰ شاہ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے حساب سے تو مصطفیٰ شاہ پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے، وہی اس دنیا میں اکلوتی لڑکی ہے جو مصطفیٰ شاہ کو پا سکے گی، مگر آج اس کی غلط فہمی سامنے موجود منظر نے دور کر لی تھی، اور یہی سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اس کی ضد کو آج پہلی بار کسی نے للکارا تھا، اور جب وہ ضد پر آتی تھی تو ہر حد پار کر جاتی تھی۔ اپنی ہار پر دھواں چہرہ لیے وہ تیزی سے ملک ہاؤس کے خارجی حصے کی طرف بڑھی۔ لال ببو کا چہرہ سرخ ہوتی آنکھیں، ساتھ ہی سے بینچے لبکے سے طوفان کی آمد کے نشانی تھے۔ لیزا کو باہر کی طرف بڑھتا دیکھ اس نے سر پر ہاتھ مارا، اس پاگل لڑکی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ اسے روکنے کے لیے وہ باہر کی طرف بڑھا، مگر راستے میں ہی کسی سے بہت بری طرح ٹکرایا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے ایک کالے رنگ کی فائل زمین پر گری، جسے اس نے رومان شاہ کے نظروں میں آنے سے پہلے ہی اٹھا کر دوبارہ سے بغل میں دبایا۔ رومان شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس انسان کی شکل کچھ جانی پہچانی لگتی تھی۔ نیلم نے جو صدیق ہاس آدمیوں کی تصویریں بھیجی تھی ان میں سے یہ بھی ایک تھا، مگر یہ یہاں کیسے؟ کیونکہ نیلم کے حساب سے تو صدیق اپنی بیٹی سے ہر رشتہ ناتا توڑ چکا ہے، پھر اس کا خاص آدمی اس فنکشن میں کیا کر رہا تھا؟ بات تفتیش لائق تھی۔
اسی لیے لیزا سے نزو کا مرکز ہٹا کر پورا فوکس اس آدمی کی حرکات اور سکنات پر لگا دیا۔ وہ آدمی چاروں طرف دیکھتا، سب کی نزو سے بچ کر اس کی توقع کے عین مطابق چاند کی طرف بڑھا۔ اس کے دائیں کندھے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے نامحسوس طریقے سے چاند کا بازو ہلایا۔ چاند اس آدمی کی طرف فوراً سے پہلے متوجہ ہوا، پھر وہ کھڑا ہوا، اس آدمی کے لیے اسٹیج کے ایک کونے میں گیا۔ اس آدمی نے چاند کے کان میں کچھ کہا، اسی فائل کو چاند کے حوالے کیا اور خود تیزی سے دوبارہ ملک ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ سچ؟ اگر سچ ہے تو نہ تو آج میرے ہاتھوں یہ نیلم بچے گی اور نہ ہی یہ بوڑھا صدیق۔ جن ارادوں کے ساتھ وہ ملک ہاؤس میں آیا تھا ان کے ساتھ ہی وہ وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر ان ارادوں سے بھی زیادہ خطرناک ارادے اس وقت اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ شہر کے سخت تاثرات شدید غصے کی علامت ہے، جو کہ شاید اب کسی کے خون سے ہی ٹھنڈے ہونے والے تھے۔ آؤ 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 نیلم، میں تمہارے انتظار کر رہا تھا۔ نیلم کے گھر میں داخل ہوتے بلند آواز پر جوش انداز میں اس کا استقبال کیا گیا۔ صدیق کے ساتھ اس کے وکیل کو اتنی جلدی بیٹھے دیکھ حیرت ہوئی۔ پلان کے مطابق تو وکیل کو اس کے آنے کے بعد بلانا تھا۔ ایسے حیرت سے مت دیکھیے بیگم، میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دے دیا جائے۔ آپ تو جانتی ہیں ہمیں سرپرائز دینے کا کتنا شوق ہے۔ شاید وہ اس کے حیرت زدہ تاثرات کو بام کیا تھا، تبھی صفائی بھی دے دی جسے وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ پراپرٹی کے پیپر تیار ہو گئے ہیں، اب اگر آپ سائن کریں گی تو تبھی کوئی کام بنے گا۔ ساری پراپرٹی اس کے نام ہو رہی ہے۔ یہ خبر اسے زمین پر ٹھہرے پاؤں کے باوجود آسمانوں کی سیر کروا گئی۔ اس کے مطابق تو آج صدیق وصیت لکھوانے والا تھا۔ سرپرائز کے چکر میں یہ بوڑھا جانتا بھی نہیں کہ اپنے دونوں پاؤں کو خود کلہاڑی پر رکھ رہا ہے۔ دل ہی دل میں صدیق کی عقل پر ماتم کیا۔ وکیل صاحب جائیے، دستک لے لے۔ وکیل کو اشارہ کر کے وہ خود آرام دہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ پرسوچ انداز میں اس سے جتنی جلدی ہو سکا سارے پیپر سائن کر لیے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ سوچ میں ڈوبی لیزا اس کی گرجدار آواز سے ہوش میں مگر کچھ بولی نہیں، کیونکہ آج سچ میں اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے حساب سے تو مصطفیٰ شاہ اسی کا تھا، مگر یہاں تو ساری بساط ہی الٹ پڑ گئی تھی۔ اس کے بڑھتے ہی رومان شاہ نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آج جو کچھ اس نے دیکھا اور ان سب کے بعد جو اس کی سمجھ میں آیا، اگر اس میں سے 50% بھی سچ تھا تو یہ اس کے لیے شاید زندگی کی سب سے بری خبر تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا رومان شاہ کوئی پلان بنائے اور کامیاب نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابھی جو دیکھا اگر وہ سچ ہے تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، خاص کر وہ ناکارہ نیلم جسے ایک کام دیا وہ بھی ڈانگ سے انجام نہ دے پائی۔ غصے کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے اسٹیئرنگ بار گرفت مضبوط کی، مگر یہ ایک طرح سے اس کی ہار تھی اور رومان شاہ کی ہار کا خمیازہ اسی طرح ادا ہوتا، بلکہ اسے ایسی حالت میں ایک ہی چیز سکون دیتی تھی، لال رنگ، خون کا رنگ۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، جانتی ہوں میں ان پاکستانی لڑکیوں کو، رجا لیا ہوگا میری بیبی کو، لیکن وہ نہیں جانتی میں لیزا ہوں، جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں اسے میرا ہر حال میں ہونا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شاہ بھی میرا ہے اور رہے گا۔ غصہ تو اسے بھی بہت آیا ہوا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ رومان شاہ اپنے غصے کو آگ بنا رہا تھا جس میں شاید آج کسی کو جل کے مرنا تھا، اور وہ اپنا غصہ چیخ پکار کر کے نکال رہی تھی۔ شٹ اپ لیزا، خبردار، جو اب تمہاری سانس کی بھی آواز آئی۔ رومان شاہ کی کڑاہٹ آواز سے گاڑی میں موجود خاموشی چھا گئی۔ اسے اپنے پاگل پن کی پڑی تھی۔ جہاں رومان شاہ کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا، اگر وہ جو سوچا وہ سچ ہو گیا تو ان سب کے سالوں پرانی بچھائی کی بساط ایک پل میں الٹ جائے گی۔ جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ لمحہ بعد میں چکنا چور ہو جائے گا۔ اس وقت وہ سوچنے، سمجھنے یا پھر کسی کی بھی کوئی بات سننے کی حالت میں نہ تھا، اور لیزا کی بکواس اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ خطرناک حد تک اسپیڈ بڑھا کر اس نے گاڑی کو صدیق ہاؤس تک جانے والے راستوں پر گامزن کیا۔ تھینک یو سو مچ صدیق، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ایک دن اتنی جائیداد کی وارث مجھے بنا دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا، فرتے جذبات سے آواز کانپ رہی تھی، لفظ صحیح انداز سے ادا بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ گلزار میڈم کا سامان لے آؤ۔ صدیق کا وہی پرسکون انداز تھا، جانے کیوں آج رگبے میں ایک الگ ہی سکون اترا تھا۔ گلزار بھی اس کے وفادار ملازموں میں سے ایک تھا۔ صدیق سے زیادہ وہ نیلم کو جانتا تھا۔ اس کی نظر سے کچھ چھپانا تھا، مگر کبھی بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ جب صدیق نے اپنی بیوی کا یقین نہ کیا، اس نوکر کا کیا کرے گا، مگر آج کا دن اس کے لیے وہ بہت بڑا تھا۔ آج سچ کی جیت ہوئی تھی، برسوں بعد آج انصاف کا دن تھا۔ اپنے مالک کے حکم پر تیزی سے مطلوبہ چیز لینے چلا گیا۔ ویسے نیلم، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی خوش ہو کر بنا پیپر پڑھے سائن کر دیا۔ ویسے میں نے نہیں سوچا تھا تم اتنی بیوقوف ہو، مگر چلو کوئی بات نہیں، سائن کر دیا ہے۔
تو ایک بار پیپر بھی پڑھ لو۔ ارے آپ نے پیپر بنوائے ہیں تو ٹھیک ہی ہوں گے، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آپ پر کس قدر یقین کرتی ہوں۔ صدیقہ پر اصرار انداز اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس نے اپنا کانفیڈنس گرنے نہیں دیا تھا۔ اس کے مطابق سب انہی کے پلان کے حساب سے ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں نیلم، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو، مجھے اس وقت میں ہی بول رہا ہوں، پیپر پڑھ لو۔ وہ ایک بار پھر پرسکون مگر پر اصرار انداز میں گویا ہوا۔ اب تو نیلم کو شدت سے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ چہرے کی گہری مسکراہٹ ہولے ہولے پھیکی پڑنے لگی۔ نامحسوس انداز میں نزدو کا پورا فوکس اب پیپر کی طرف گیا۔ جیسے جیسے وہ ساری پیپر پڑھی تھی، چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ یہ طلاق کے پیپر تھے۔ ایک پیپر میں اس کا کنفیشن ایک بالغ جرم تھا، جس میں اس نے قبول کیا تھا کہ اس نے سمیہ صدیق کے کریکٹر کو داغدار کیا، اس کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب اس نے صدیق کی جائیداد کو پانے کے لیے کیا تھا۔ یہ سب بے یقینی اور پھٹی پڑی آنکھوں سے صدیق کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر پہلے سکون کی اصل وجہ اب سمجھ میں آنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سائن کر چکی تھی، اس کے ساتھ ساری بے ساتھ ایک بار میں الٹ گئی تھی۔ صدیق کے اشارے پر غلام نبی نے آگے بڑھ کر سارے پیپر نیلم کے ہاتھ میں اپنی گرفت میں لیے۔ آنکھوں سے ہی صدیق کو سلام کرتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ نہیں، اب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹیبل پر پڑی تقریباً ساری چیزوں کو گراتے وہ چلا اٹھی۔ اب ناٹک کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اب سب سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ساری سچائی سے واقف ہو گیا ہے۔ اب اسے بھی یہ جھوٹ کا نقاب اتار کر اصل روپ میں آ جانا چاہیے۔ کیسے کا کیا مطلب نیلم؟ او سوری، اب تو تم نیلم صدیق رہی ہی نہیں نا، اب تو تم صرف نیلم رہ گئی ہو۔ وہ نیلم جسے میں سڑک سے اٹھا کر اپنے محل میں لایا تھا، جس کو عزت دی مان لیا، مگر تمہیں نہ عزت رسائی نہ مان، تمہیں تو بہت اونچا اڑنا تھا، تبھی تمہارے دل میں جو آیا تم کرتی گئی، چاہے وہ کسی عزت کو داغدار کرنا ہو، چاہے کسی معصوم سے اس کی ماں کو چھیننا ہو، یا پھر بلا وجہ کسی کی زندگی تباہ کرنی ہو۔ جو چیز تمہارے راستے میں آتی گئی، تم نے ایک ایک کر کے سب کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اپنی خود غرضی کے لیے جس کی خوشیوں پر پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑی، تم نے رکھ دیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ خسارہ میرا ہوا۔ میری محبت کرنے والی بیوی و بیٹی مجھ سے سدا کے لیے دور ہو گئی۔ جو تباہی تم نے میری زندگی میں مچائی ہے، میں اس کا تو کسی طور ازالہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں، تمہارے ہر گھٹیا مقصد کو ناکام بنا سکتا ہوں۔ جانتی ہو، تمہاری دی گئی زہریلی ادویات نے میرا کچھ کیوں نہیں بگاڑا؟ وہ دو پل کے لیے خاموش ہوئے اور نیلم کے چہرے کی طرف ایک بار پھر نظریں دوڑائی، جو کچھ لمحے پہلے کی طرح شاکڈ کھڑی تھی۔ یہ ایک طرح سے ایک اور جھٹکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے زہریلی ادویات دے رہی ہے، شاید یہ صدمہ اتنی جلدی برداشت ہونے والے نہیں تھے۔ تم نے ہر وہ پینترا آزمایا جس سے یہ ساری جائیداد تمہارے نام ہو سکے، لیکن افسوس سے زیادہ افسوس، اتنا سب کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اور صدیق عثمان کے کندھوں میں بھی اتنا دم ہے کہ وہ تم جیسے کالے سائے کو اپنے گھر سے باہر نکال پھینکے۔ ایک بار پھر اس پر غور آئے۔ سر، یہ آپ کی مطلوبہ چیز۔ گلزار نے اس کے خاموش ہونے پر انہیں پکارا۔ لو، مجھے دو۔ ہاتھ بڑھا کر انہیں اس چیز کو اپنے ہاتھوں میں منتقل کیا، گلزار کو جانے کا اشارہ کیا اور خود آہستگی سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ابھی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور کچھ وقت پہلے وہ نیلم پر جم کے غصہ ہو رہے تھے، تو ویسے بھی سانس پھول رہی تھی۔ نیلم کی نظر جیسے صدیق کے ہاتھ میں مجھے شیشی پر پڑی، ساکت آنکھیں پھیل کر باہر گرنے کے در پر آ گئی، جبکہ اس کے حیرت زدہ تاثرات پر صدیق طنزیہ مسکرایا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر نیلم کے ہاتھ کو کھولا اور دوسرے ہاتھ میں موجود اسی چیز کو نیلم کے ہاتھوں میں پٹکنے والے انداز میں رکھ دیا۔ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے ملے جلے تاثرات اپنے ہاتھ میں موجود بوسیدہ حال سلور کے کٹورے کو دیکھا، جس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنے ہوئے تھے۔ ایسے برتن تو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے نفرت سے اپنے ہاتھ میں مجھے کٹورے کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ برا سا منہ بنا کر اسے گرا دی، صدیق کی آواز نے ایک بار پھر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اتنی حیرت سے مت دیکھو اسے، اب تو تمہیں اسے بہت پیار سے دیکھنا چاہیے۔ آخر کا اب صرف ایک یہی تو تمہاری روٹی روزی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ اب تم مسز صدیق عثمان تو رہی نہیں، اور نہ ہی اب تمہاری جائیداد کی پھوٹی کوڑی پر بھی حق رہا ہے۔ الٹا اپنے گناہوں کے اقرار نامے پر دستخط کر کے تم نے اپنے لیے جیل کی کال کوٹری کا راستہ منتخب کیا ہے۔ ویسے جیل میں کیسا سلوک ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو تمہیں بخوبی ہوگا۔ آخرکار اتنا عرصہ جیل میں ہی تو گزار کر آئی ہو۔ اس وقت تمہارے پاس دو آپشن ہیں۔ کچھ پل خاموش ہو کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یا تو تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، یا پھر اس کٹورے کو اٹھاؤ اور گلی گلی سڑک جا کر ایک روپے کے لیے بھیک مانگو۔ اس کا تمسخرانہ انداز صاف طور پر واضح کر رہا تھا کہ وہ اس وقت نیلم کی حالت کا یا تو بہتر لطف لے رہا تھا، یا پھر بھرپور طریقے سے مذاق اڑا رہا ہے۔
نیلم کی آنکھوں میں پہلی نمی میں بھی آج صدیق کو ترس نہ آیا۔ ایسے نہیں دیکھو نیلم فاروقی، آج میرا تم پر ترس کھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے نیلم کے التجائیہ انداز پر صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ویسے تمہیں اس کٹورے کو دینے کے لیے میرا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کٹورا بھی صدیق نے تمہیں دیا ہے، اور ساتھ میں بھیک مانگنے کا آئیڈیا بھی، کیونکہ جب تم مجھ سے ملی تھی تو تمہارے پاس یہ کٹورا بھی نہیں تھا۔ جسٹ شٹ اپ صدیق عثمان۔ آخر کو اس کے ضبط کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تبھی اس کٹورے کو پوری طاقت لگا کر فرش پر گرتے ہی حلق کے بال چلائی۔ اپنی زبان کو لگام دو صدیق، میں کوئی ایسی ویسی راہ چلتی نہیں ہوں جس کے ہاتھ میں تم نے یہ کٹورا تھما دیا ہے۔ نیلم فاروقی نام ہے میرا، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ آج تم نے میرے ساتھ یہ ڈبل کراس کر کے اچھا نہیں کیا، اور یہ جانتے ہی کتنا ہوں تم میرے بارے میں۔ بس چند باتیں پتہ چل گئی تو اپنا ناکارہ دماغ چلانا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح میرا تمہارے گھر آ کر رہنا، تم سے شادی کرنا، یہ سب میرے دماغ کی خرافات تھی؟ نہیں، میں ان سب میں کبھی اکیلی نہ تھی۔ ارے مجھے تو اپنے کے لیے ٹھاٹ باٹ والا گھر چاہیے تھا، جو صرف میں حکومت کر سکوں، اس لیے میں آج تک تمہارے ساتھ ہی، ورنہ تمہارے جیسے چپکو کے ساتھ کون رہنا چاہتا ہے؟ وہ تو رومان شاہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تمہاری جائیداد پر اس کی نظر آ ٹھہری، ورنہ تمہاری بیوی کے بعد اس بددماغ مشر کو اس گھر سے رخصت کر کے میں اپنے خوابوں کو انجام تک پہنچانے کا پورا پلان کر چکی تھی۔ اپنی ہار پر وہ تلملا اٹھی تھی، تبھی غصے میں صدیق پر وہ حقائق بھی واضح کر گئی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک حقارت بڑی نظر اسے اس خودغرض عورت کی طرف دیکھا اور صرف اپنی ہوشیار زی تھی۔ کیسے وہ آرام سے بنا کسی شرمندگی کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی، اور وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہو کر بھی اس کی ایک بھی چال کو سمجھ نہ سکا۔ الٹا اس کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر ڈالا۔ مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، مشی کی رخصتی بھی کر دی گئی تھی، اب بس روب اور نور ہی بچے تھے۔ شمس شاہ نے روب کو شاہ مینشن لے جانے کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا تھا، حالانکہ اسما نے اس بارے میں شمس شاہ سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے شاہ مینشن جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جس گھر میں ہنستے کھیلتے فردو کو لاشوں کا انبار لگ گیا ہو، جس گھر میں اپنوں نے اپنوں کا خون بہایا ہو، جس گھر سے اتنی دردناک یادیں جڑی ہوں، وہ بلا وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جبکہ اس بارے میں مصطفیٰ شاہ کے کیا حالات تھا، وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ یہ وجہ تھی کہ اسما نے مصطفیٰ شاہ کے لیے جو کمرہ منتخب کیا تھا اسی کو آج رات کے حساب سے ترجیح دیا گیا تھا۔ وہ گھر میں ہی تھی، تبھی قرۃ العین سکول میں تھی، ورنہ تو مہندی کے رات سے اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ویسے تو وہ خود کو سب کے سامنے بہت خوش اور مطمئن دکھا رہی تھی، لیکن حقیقت وہ خود میں بہت مجتمع نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر وہ کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے کر دے؟ اسود کے سمجھانے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک ہی رٹ لگائی تھی، میں اپنی بیٹی کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ نے نکاح کا بولا، میں نے کچھ نہیں بولا، رب شادی ہو گئی، میں تبھی اس میں خوشی شامل ہوئی، مگر رخصتی والی بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، میں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر رہی، بس بات ختم۔ اپنی بات مکمل کر کے بدلے میں اس نے اسفند کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے کیسے سمجھائے؟ اگر بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اسے رخصت کرنا بھی تو ضروری ہے۔ سب لوگوں نے اسے لا کر ارسل کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ ایک نظر جالی دار گھونگھٹ کی اور سے ہی پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ بہترین نیا فرنیچر پورے کمرے میں سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ جس بیڈ پر بیٹھی تھی اس کی شیٹ اور سائز بھی کل والے بیڈ سے بڑا تھا۔ خوبصورت نفیس ڈیزائننگ اور رنگ و روغن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ایک ایک چیز بہت مہنگی ہے۔ فرنیچر کے ساتھ ساتھ یہ کمرہ پھولوں کی قدرتی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بڑی بڑی کینڈل چھت بھی چلائی گئی تھی، لیکن ٹیوب لائٹ کی روشنی کے پاس ان کی اپنی چمک کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ سر اٹھا کر ایک نظر بیڈ کے اطراف میں نظریں دوڑائی تو اگلی لمحے شرم سے نظریں جھکا بھی لی۔ اس کے سیج کو شاید کسی نے بہت دل سے سجایا تھا۔ ارسل کا سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر دل پر پرسکون تھا۔ آخر کا خوشی نے اس کے دروازے پر ہی دستک دی، ورنہ اس نے تو کبھی اتنی ساری خوشی کے خواب بھی نہ دیکھے تھے۔ دروازے کے پار سے آتی ارسل کی آواز پر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ارسل کے ساتھ ساتھ تارا کی آواز سن کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے تانگ کرنے یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ جلدی ارسل بھائیو، میں دروازہ روکنے آئی ہوں، مجھے جلدی سے خوش کر دو تاکہ میں بھی شان بھائیو کے ساتھ جا سکوں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہونے لگا، ویسے ہی وہ آفت ایک بار پھر آن ٹپکی، اور ایک گڑیا، اب تم مجھے جتنا بھی پریشان کرو لیکن تم مجھ سے کچھ نہیں نکلوا پاؤ گی۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا، مگر سامنے بھی تارا تھی، مجال ہے جو کسی بات کو ہاتھ میں لائی ہو۔ دیکھیے بھائی، اگر آپ مجھے خوش نہیں کریں گے تو میں ساری رات یہی کھڑی رہوں گی، اور اگر آپ کہیں گے تو لوڈو بھی منگوا دوں گی۔ دونوں بہن بھائی بڑے مزے سے ساری رات لوڈو کھیلیں گے۔
ایک بار پھر اس نے ارسل کو دبا ڈالا۔ دیکھو گڑیا، میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہا، چاہو تو تلاشی لے لو، جو پیسے ملے وہ سارے تمہارے۔ اس نے دل سے دونوں بازو ہوا میں ملک کی اتنی بڑی بم پر آفر پر تارا نے بم سکڑے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی بہنوں کو خوش کیے بغیر ہی اندر چلے جائیں گے؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گی اور صبح تک یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ اپنی طرف سے اس نے دھمکی دے ڈالی، لیکن ارسل نے اپنے ماتھا پیٹ ڈالا۔ اب وہ اس کو کیسے سمجھائے؟ ساری جیب وہ اسے دودھ پلائی اور جوتے بچانے کے چکر میں دے چکا ہے، اور اب بھی وہ دروازے پر آ کر اپنا حق مانگ رہی تھی۔ آخرکار ٹھنڈی سانس لے کر اس نے اس آفت کی پوریا کو مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو گڑیا، تمہیں لگتا ہے میں اپنی پیاری بہنوں کا کوئی حق غصب کر سکتا ہوں؟ نہیں نا۔ نزو کا پورا فوکس تارا کے چہرے پر پھیلے کڑے تاثرات پر تھا اور خود ہی اپنی بات کا جواب بھی دے ڈالا، لیکن ابھی بھی وہاں کوئی ہاتھا ہوا اثر نہیں نظر آ رہا تھا۔ اچھا بابا، اوکے، بتا دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھ گرا کر اس نے ہار مانی۔ دیکھو، میں نے میشی، روب اور تمہارے لیے کل ہی سرپرائز پلان کیا ہے۔ کچھ خاص بنوانے کے لیے دیا ہے جو کہ میری تینوں بہنوں کے لیے اس رسم کا تحفہ ہوگا۔ اسی وجہ سے میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں دے رہا، لیکن اگر تمہیں پیسے چاہیے، گفٹ نہیں تو بس 2 منٹ رکو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں تمہارے لیے۔ مکمل بات اس کے گوش و گزار کر کے آخر میں اس نے اسے دوبارہ تارا کے تاثرات کو جانچا، جہاں آپ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بھائی، آپ نے ہمارے لیے اتنا سوچا اور تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی تو ارسل بھی کھل کر مسکرایا۔ اوکے بھیا، آپ جائیے، میں نے چاند بھیا سے بھی تحفہ وصول کرنا ہے۔ گڈ آئیڈیا۔ اور ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے ضرور تمہارا بھیا اس موقع کے لیے تحفہ لینا بھول گیا ہوگا۔ اس کا انداز خاصا رازدارانہ تھا۔ اب جاؤ جلدی، ورنہ اگر تم نے پہنچنے میں دیر کر دی تو تم میری طرح اسے عین موقع پر پکڑ نہیں سکو گی۔ ہاں، میں ابھی جاتی ہوں ارسل بھیا۔ وہ پل میں روحانسی ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بجلی کی تیزی سے ارسل کی نزو کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ شاید یہ ارسل کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ تارا کے جاتے اس نے سکون کا سانس لیا، خود چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے اطلاع عروسی میں داخل ہوا۔